من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو اپنی صفات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے معبود اور الہ ہونے کے اندر اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں.
اس کے برابر کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں اور وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین کی بزرگی، بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حضور اس کی نعمتوں کے بدلے میں ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت اور عافیت سے نوازا ہے. آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی حالت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اعتبار سے نوازا ہے. صحت ہے، تندرستی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے ہم بارش مانگتے تھے، پانی مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اس کے دربار میں شکرانہ ادا کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام ہو برذات خیر الانام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل و اصحاب پر، ان کے ازواج پر. اللہم صلی وسلم علیہم اجمعین. معزز سامعین، سابقہ موضوع کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سلسلے میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے، تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے اور ہم بھی اس عظمت کو سمجھ سکیں، اس مقام اور مرتبے کو سمجھ سکیں. اور پھر اس عظمت کو سمجھنے اور اس مقام کو سمجھنے کے بعد اس کا تقاضا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر پیروی کریں، ایک ایک حرکت کی ہم فرمانبرداری کریں، ایک ایک چیز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں اور اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے تو نام لے کر نہیں پکارا، نام لے کر نہیں پکارا، جیسے کہ باقی انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نام لے کر پکارا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑو. یا اسی طرح سے یا موسیٰ، یا اس طرح کے الفاظ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر نہیں پکارا، نام لے کر نہیں پکارا. تو یہ عظمت ہے. جس کو نام لے کر ہم پکارتے ہیں وہ ہمارا ساتھی ہو سکتا ہے یا ہم سے چھوٹا ہو سکتا ہے، اور جو ہم سے بڑا ہوگا، جو کوئی عظیم ہستی ہوتی ہے، اس کو ہم نام سے نہیں پکارتے، اس کو ہم کسی لقب سے پکارتے. کوئی لقب اس کا ہم پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا نام لیتے ہیں، یا اس طرح سے ہم پھر اس کو
اس انداز کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی اسم گرامی محمد صرف 4 جگہ بیان کیا، اور وہاں بھی اللہ رب العالمین نے جب یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا، ذکر کیا، تو رسالت کے لقب کے ساتھ یا نبوت کے لقب کے ساتھ بیان کیا، ساتھ میں لفظ رسول یا لفظ نبی ضرور فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، رسول برحق ہیں۔ تو رسول کے لقب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو یہ عظمت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نزل علی محمد، جو کچھ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب نازل کیا گیا، یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے، جس پر کچھ نازل ہوتا ہے وہی رسول اور نبی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ رسالت اور نبوت کے لقب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اور اسی طرح سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں بھی خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اب نہیں آنے والا ہے، آپ پر نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ کے بعد اور کوئی اگر نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، اس کے نبوت کا دعویٰ کا ہم انکار کریں گے، ہم اس کو ٹھکرا دیں گے، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اس کی تردید کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، نبوت یا رسالت کے لقب کے ساتھ نام لیا، ادب کے ساتھ نام لیا، احترام کے ساتھ نام لیا، عظمت اور مقام اور مرتبہ سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا قرآن مجید کے اندر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم پیغمبر تھے، کتنے عظیم رسول تھے، کتنے عظیم رہنما تھے، رہبر تھے، اور کتنے عظیم امام تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، نبیوں کے بھی امام، امام کائنات، ساری کائنات کے امام، اماموں کے امام، جتنے بھی امام دنیا میں آئے سارے اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عظمت ہمیں سمجھنی ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آیت کے شروع میں ہی ہے، اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے تھوڑی بہت وضاحت کی، اور باقی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، نام نہیں لیا، جب بھی ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو
نام لے کر ذکر نہیں کیا. اکثر ایسا ہی ہوا ہے. یا ایھا الرسول کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, یا ایھا النبی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, یا ایھا المدثر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, یا ایھا المزمل اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا. تو یہ ادب اور احترام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرتا ہے, اور یہ ادب اور احترام ہمیں بھی سیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارا بھی یہی ادب, یہی احترام, یہی طریقہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود ہمیں سکھایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ایمان لانے کی حالت میں, جنہوں نے ایمان لایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہر میدان کے اندر ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار, یہ صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی. صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے ایمان اور اسلام کی حالت میں, ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. صفات بھی بیان فرمائی ہے اس آیت کے اندر, اور ان کی عظمت کو بھی, ان کی شان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر. فرمایا اشداء علی الکفار, کہ وہ کفار پر سخت ہوا کرتے تھے, وہ کفار پر سخت اور شدید ہوا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا ہر وقت صحابہ کرام کفار کے لیے سخت اور شدید ہوا کرتے تھے؟ کیا ان کے دل میں کبھی بھی کفار اور دوسرے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کے آس پاس, ان کے دائیں بائیں, ان کی بستیوں میں, کیا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ سختی کا رویہ اپناتے تھے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر صحابہ کرام ان کے لیے سخت ہوا کرتے تھے. جہاں توحید کا معاملہ آیا وہ اپنے توحید کے معاملے میں شدید ہے, سخت ہے, اس میں وہ کمپرمائز کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتے. ان کی جان چلی جائے, ان کی اولاد کٹ جائے, ان کا مال سارا ختم ہو جائے, ان کا اہل و عیال سارا قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے, لیکن توحید کو وہ نہیں چھوڑنے والے. اس معاملے میں وہ سخت, اس معاملے میں وہ کسی کو بخشنے والے نہیں, شرک کو برداشت کرنے والے نہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ آئے وہاں پر وہ کوئی سودا کرنے والے نہیں. اس معاملے میں وہ سوداگری نہیں کر سکتے, اس معاملے میں وہ شدید ہے, سخت ہے, اور یہ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اس معاملے میں ہمیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے. لیکن ہم جانتے ہیں تاریخ پڑھنے والے, سیرت پڑھنے والے, اسماء الرجال پڑھنے والے, روات کے بارے میں پڑھنے والے, صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہود کے ساتھ کیسا ہوتا تھا. ان کے ہمسائے یہود ہوا کرتے تھے, منافقین ان کے ہمسائے ہوا کرتے تھے. کبھی بھی انہوں نے ان کو بھیجا اور بلا وجہ, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی گناہ سے ان کو نہیں ستایا, بلکہ ان کے حقوق ان کو دیے, ان کے حقوق ان کے لیے ادا کیے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کبھی بھی مداحنت یا نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا. جہاں اللہ کا حق ضائع ہوتا, جہاں اسلام کی کسی تعلیم کی پامالی ہوتی ہو, وہاں پر وہ شدید, وہاں پر وہ سخت, وہاں پر وہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں برتتے. لیکن جہاں حقوق کا معاملہ آتا ہے, حقوق العباد, جہاں پر کسی کے حق کا معاملہ آتا ہے, ہمسائیگی کا معاملہ ہے, یا اس طرح کے دوسرے خرید و فروخت کے معاملے ہیں, ان میں وہ اسی انداز کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے جو اسلام نے ان کو سکھایا. تو بہرحال
یہ اشداء علی الکفار پر میں نے تھوڑی بہت وضاحت کی، یہ بھی صحابہ کرام کی ایک صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور فرمایا رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ کرام آپس میں مومن مسلمان ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے، رحم دل، نرمی کرنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، شفقت اور مہربانی کرنے والے، مسلمان اور مومنوں کے درمیان جو بھی ہو اس میں وہ رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے والے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اور میرے اس خطبے کا جو لب لباب ہے، جو مغز ہے، وہ یہی ہے رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے ایسا معاشرہ بنایا تھا، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمدردی، پیار، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی حاجت کو پورا کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت کو دھیان میں رکھنا، یہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اس طرح کی سوسائٹی تعمیر کی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے مثال۔ آئیے ہم اسی مثال کو اپناتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رحماء بینہم، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے رحم دل، رحم کرنے والے، نرم، اپنے پروں کو نرم کرنے والے، اپنے آپ کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور مومن کے لیے جھکانے والے، ایسا تھا صحابہ کرام کا رویہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک صفت، پہلے میں آیت کو مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد آگے باقی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت صحابہ کرام کی، ہمیں اپنے آپ میں جھانکنا ہے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے وہ پیروکار اور فرمان بردار اور تابع داری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے چراغ ہے، ہم وہاں سے روشنی حاصل کریں گے۔ تو ہمیں جھانکنا ہے کیا ہماری زندگیاں بھی صحابہ کرام کی ان صفات کی طرح گزرتی ہیں، اور اگر نہیں گزرتی ہیں، آئیے آج کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں، ان صفات کو سننے کے بعد، ان صفات کو سمجھنے کے بعد ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ یا تو رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں، عبادت گزار تھے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، قرآن پڑھنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے، جب بھی جاؤ گے دیکھو گے یہ صحابی رسول ہے، اس کا سر سجدے میں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ کیا ہم اس طرح کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت کا یہی حال ہے؟ ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں رکوع اور سجدے میں وہ کر کیا رہا؟ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، نماز میں ہے، دعا میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، یہ کر کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحابہ کرام کے ایک ایک قدم کو، ان کی ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اس کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں. اے مسلمان آ سجدے کی طرف، اے مسلمان آ اللہ کے سامنے جھک، اور یہاں پر تو اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کر. یہاں پر آ کر تو اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کر. ہم فضل کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ہم کہیں یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، ان جگہوں میں اللہ کا فضل نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو سجدے میں ملے گا یا رکوع میں ملے گا، نماز میں ملے گا، ذکر و اذکار میں ملے گا، تلاوت قرآن میں ملے گا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنے میں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا فضل. تو یہ ہے ان کی صفات. آئیے ہم بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنے سجدے، اتنے زیادہ سجدے کیے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کی جبین نیاز میں سجدے کر کر کے نشان پڑ چکے، سجدے کر کر کے نشان پڑ چکے. اللہ کے لیے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے. یہ سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا رہا، بس ایک اللہ کے لیے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے. اور اس سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ چکے ہیں. صحابہ کرام کی صفات، خوبصورت یہ نقشہ ہے، کتنا حسین و جمیل یہ منظر ہے. آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا. اور یہ کلام بھی اللہ رب العالمین کا کلام، کس طرح سے مختصر سے الفاظ کے اندر، جامع عبارت کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری زندگی کو سمیٹ دیا ہے. صحابہ کرام کی ساری زندگی کو سمیٹ دیا ہے. ان کی زندگی کا خلاصہ یہاں پر ہمارے سامنے بیان کر دیا. ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اور قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. غور و فکر ہم کرتے ہی نہیں ہے قرآن مجید پر. زیادہ سے زیادہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر پڑھتے ہیں، ایک دو صفحے ہم نے تلاوت کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کچھ کر لیا، بہت کچھ ہم نے کر لیا. لیکن اصل تو یہ ہے کہ اگر ہم دین میں قرآن مجید کی ایک ہی آیت سمجھیں وہ ہمارے لیے بہت ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم روزانہ ایک ایک آیت قرآن مجید کی سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے ہم ان آیات کو سمجھتے ہیں، آئیے ہم اس قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. کتنا خوبصورت منظر اللہ رب العالمین نے، کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر فصاحت اور بلاغت سے لبریز اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، یہ تو قرآن مجید کے اندر ان کی صفت ہے جو بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. لیکن کیا صرف قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے؟ صحابہ کی عظمت کو سلام، صحابہ کی شان کو سلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو سلام. فرمایا اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کا مالک، وہ پروردگار بذات خود ان نفوس قدسیہ کے بارے میں فرما رہا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تورات اس امت سے پہلے کی کتاب ہے، قرآن مجید سے پہلے نازل کی ہوئی کتاب. اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفات بیان فرمائی ذالک مثلهم فی التوراۃ. تورات کے اندر بھی صحابہ کرام کی یہی صفات بیان کی گئی ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل کے اندر بھی یہی صفات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بیان کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو سلام. اس عظمت کا ہم کیا بیان کریں؟ ہمارے اندر وہ الفاظ کہاں، ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں کہ ہم اس عظمت کو بیان کر سکیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کزرع اخرج شطأہ. اب ان صحابہ کرام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. اسی آیت کے اندر یہ مثال دی ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ. صحابہ کرام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ہم کوئی دانہ بوتے. کوئی دانہ ہم زمین کے اندر رکھ دیتے تو پہلے وہ دانہ جب اگتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے اور پھر ہوا، پانی اور نمی کے ذریعے سے وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ اگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کی مثال اللہ تعالیٰ نے، ان کی زندگیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کے ساتھ دی کہ یہ صحابہ کرام شروع میں تھوڑے سے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن صحابہ کرام نے شروع میں ایمان لایا تھا وہ 13 لوگ، صرف 13. ان میں سے ایک مرد تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بچہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی کچھ غلام اور نوکر لوگ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طرح کے بہت سارے لوگ. یہ چند مٹھی بھر کے لوگ تھے، کمزور ترین جماعت تھی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صحابہ کرام کی اس زندگی کو مثال دی اس دانے کے ساتھ جو زمین میں ہم بوتے ہیں. پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ مضبوط ہوئے یہاں تک کہ یہ صحابہ کرام ساری دنیا پر غالب آ گئے. الحمدللہ ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، لیکن اپنی انہی صفات کے بل بوتے پر، یہی صفات سجدہ، رکوع، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یہی وہ چیزیں تھی جن کی بنا پر انہوں نے ساری کائنات پر حکومت کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ صفات اور ان کی مثال کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا جب ایک زمیندار اپنی کھیتی کو بوتا ہے، پھر جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو زمیندار خوش ہوتا ہے. زمیندار بذات خود خوش ہوتا ہے، لیکن اس زمیندار کے مقابلے میں دوسرا جو زمیندار ہوتا ہے جس کی کھیتی میں نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو حسد آتا ہے اور حسد کے ساتھ ساتھ اس کو غصہ بھی آتا ہے. اب صحابہ کرام یہ فصل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی یہ اب مضبوط ہو گئی تھی، یہ فصل اب بن کر تیار ہو گئی تھی. تو اسی وجہ سے وہ دوسرے لوگ جن کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، جن کی فصل میں نقصان ہوا تھا، ان کو غصہ آیا، حسد بھی آیا. ظاہر سی بات ہے ان کو حسد آنا ہی تھا اور غصہ آنا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا. فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اب یہ کھیتی ایسی ہے کہ جو زمیندار کو، کسان کو بہت خوش کرتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کفار کے غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. اب اگر میں یہ بات بیان کروں کہ مفسرین کرام اور بہت سارے علماء کرام نے اسی آیت کو دلیل بنایا کہ جو صحابہ کے لیے دل میں بغض رکھے، حسد رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیغیظ بہم الکفار، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہی آیت دلیل، واضح دلیل ہے، کیونکہ اس کھیتی کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیتی لگائی، اس کی کھیتی سے وہ لوگ خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ کھیتی اب تیار ہو کے جوان ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے. اسی لیے کفار خوش نہیں ہوئے، مشرکین خوش نہیں ہوئے. لہذا جو بھی اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اور اس زمانے سے لے کر آخری زمانے تک جو صحابہ کے لیے
اپنے دل میں غیظ اور غضب اور غصہ اور حسد رکھے گا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کفار کا لقب دیا۔ یہ ان کی قسمت، ہم کیا کریں؟ اور صحابہ کے شرف میں، صحابہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اور یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی نیکیوں میں بڑھوتری کا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی صحابی کو گالی دیتا ہے تو اللہ رب العالمین صحابی کے درجات کو اور زیادہ بلند کرتا ہے، اس کے درجات کو اور بڑھاتا ہے۔ نقصان کس کا؟ وہی جو اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے، جو اپنی زبان پر صحابہ کے تعلق سے گندے الفاظ لا رہا ہے، نعوذ باللہ گالی لا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحات کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک تو مغفرت، ان کو معافی مل جائے گی، ان کو بخش دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، وَأَجْرًا عَظِيمًا، عظیم اجر ان کو ملے گا، ایک عظیم اجر سے ان کو نوازا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر جو ایک جملہ ہے رحماء بینہم، آئیے ہم باقی جو بھی بات ہے اسی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں چند مثالیں دوں گا، اور انہی مثالوں کے اختتام پر اس خطبے کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ پہلی مثال شیر خدا حیدر کرار، وہ جس کو اللہ اور اس کا رسول محبوب جانے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانے، فاتح خیبر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنے سے پہلے 3 خلفاء کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کہ ان کے گھر میں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ابو بکر رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں۔ اور دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام عمر رکھتے ہیں، اور تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو آج ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا ان حقائق کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ برحق ہے، کہ یہ صحیح بات ہے؟ سراسر یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے جو امت کو بکھیرنے کے لیے ان لوگوں نے استعمال کیا۔ امت کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہی ہتھیار استعمال کیا اور امت کو بکھیر دیا۔ حالانکہ آل بیت یا اہل البیت، جن کو قرآن کریم نے یہ نام دیا اہل البیت، اور باقی صحابہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک سوال کا جواب کہ کیا کوئی اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے تھے۔ ابھی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے اگر وقت نے اجازت دی وہ بھی بیان کروں گا، کس طرح سے یہ صحابہ کرام چاہے آل البیت اہل البیت ہوں یا باقی صحابہ کرام ہوں، کس طرح سے یہ پیار اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی، ایک دوسرے کی ثنا کی۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم،
اور ان بیٹوں کے لیے ہم کہیں گے رحمہم اللہ جمیعا۔ اور یہ تینوں بیٹے اسی مقام پر شہید ہوئے جس مقام پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید کیے گئے، اسی مقام پر یہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن ان کا ذاکر کہیں ذکر ہی نہیں کرتا۔ جب بھی ذاکر مجلس میں ذکر کرتا ہے تو ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو بہرحال یہ بھی اسی جگہ پر شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ جگر فاطمہ بتول، جنت میں نوجوانوں کے سردار، دنیا میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول، جن کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، طلحہ رکھتے، تو حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور طلحہ رکھتے ہیں۔ یہ آپس میں دیکھیں رحماء بینہم، آپس میں پیار، محبت، ہمدردی، رحم دلی اور آپس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا، پاس و لحاظ رکھنا، یہ ان کے درمیان ایسا ہی معاملہ تھا۔ اور یہ تینوں بیٹے بھی جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ تینوں بھی اپنے عم محترم، اپنے چچا کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے، اور ذاکر ان کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا سبب ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کا نام عمر بن الحسین رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے سید التابعین علی بن الحسین زین العابدین، جو شیعہ کے نزدیک چوتھے امام ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام وہ عائشہ رکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کے نام پر ان کا نام رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور دوسری مثال رحماء بینہم کی میں یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، تو رشتہ داریاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ یہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت اور عزت اور وقار، اس سب کا پاس و لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی ماں جعفر صادق شیعہ کے نزدیک ایک امام مانے جاتے ہیں رحمہ اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے یہ وضاحت کی، وہ جن لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں وہ اصل میں ہمارے امام، وہ اہل سنہ ہے، وہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ان خرافات سے کلی طور پر بیزاری اور برات کا اظہار کیا۔ یہ بات عوام الناس کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان کے ذریعے سے یہ باتیں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لہذا ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ یہ سارے لوگ اہل سنہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث میں سے تھے اور وہ سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے قطعی طور پر ان خرافات، بدعات اور ان شرکیات، ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کیا ہے، اس لیے عوام کو ان چیزوں کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، ان کی ماں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوتی ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی محمد ابن ابو بکر کی بیٹی ان کی ماں ہوتی، آپس میں رشتہ داریاں ہیں. رحماء بینہم، یہ قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ رحماء بینہم اور پھر ان کے درمیان پھر دشمنیاں ہوں. نعوذ باللہ، کیا قرآن کریم، نعوذ باللہ 1000 مرتبہ، کیا قرآن کریم نے غلط بات کہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. رحماء بینہم کی واضح مثالیں ان کی کتابوں سے بھی موجود ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں اور ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اربلی، بہاؤالدین الاربلی، جن کی وفات 692 میں ہوتی ہے، نام علی بن عیسیٰ ابو الفتح، اپنی کتاب کشف الغمہ بمعرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 کے اندر فرماتے ہیں کہ امام علی ابن حسین کے پاس، آپ غور سے سنیں، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، تھوڑا سا ریفریشمنٹ بھی ہمارے لیے ہے. فرمایا کہ ان کے پاس عراق سے چند آدمی آ جاتے ہیں اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے. تو علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بات ختم کر لو، اس کے بعد میں تمہیں جواب دیتا ہوں. تو جب انہوں نے اپنی ساری بات ختم کر لی تو ان سے کہا کیا تم لوگوں نے اپنی بات ختم کر لی؟ جو بتانا تھا وہ کہہ لیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے جو کہنا تھا وہ ہم نے کہہ لیا. تو اس کے بعد علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی ان سے کہتے ہیں کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو اولین ہجرت کرنے والے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی؟ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ اور جن کو الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو اپنے گھروں سے، اپنے مال سے نکالا گیا، اپنے گھر سے بھی بے دخل ہونا پڑا، مال سے بھی بے دخل ہونا پڑا، اپنے اہل و عیال سے بھی بے دخل ہونا پڑا، انہوں نے وہ سب منظور کر لیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پھر وہی بات کہ وہ تلاش کر رہے تھے اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضامندی. فرمایا وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اس کے رسول کی مدد کرنے والے. اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے. پھر دوسرا سوال کیا، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے گھروں کو ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یعنی مہاجر، یعنی انصار؟ کیا ان لوگوں میں سے ہو تم جنہوں نے پہلے تو ایمان لایا، مدینہ کو دارالاسلام بنا دیا اور پھر اپنے گھروں کو مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کر کے رکھا؟ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ مجھے جواب دو. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے. اور پھر تیسرا سوال ان سے کیا گیا کہ پھر ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا؟ اب کوئی سوال نہیں کیا معذرت کے ساتھ، کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ تم لوگوں نے بذات خود یہ انکار کیا کہ ہم نہ تو مہاجرین میں سے ہیں، نہ تو ہم انصار میں سے ہیں، نہ ہم مہاجر سے تعلق رکھتے ہیں، نہ انصاری سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر میں گواہی دیتا ہوں. علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وضاحت کرتے ہیں، برات کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میرا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم جو بیان کر رہے ہو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. تو بیان کیا
کہ تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو نہ انصار میں سے ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربنا اغفر لنا ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ تم نے جب انکار کیا کہ نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ کس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا؟ وہ تو صحابہ کرام ہیں، وہ تو صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے ہوتے ہوئے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے نام دیے کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہے۔ تم اگر میرا کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے